السلام علیکم آغا صاحب۔ علیکم السلام، کیا خبریں ہیں بھائی، سنائیں۔ آپ سنائیں طبیعت سے، اگر آپ مجھے پہچانتے نہ ہو تو میں پہلے اپنا تعارف کراتا چلوں۔ حمزہ شبیر نام ہے آپ کوئی آپ کے سیلیبریٹی تو انگلش نہیں ہے چین، بھائی؟ نہیں آپ نہیں سیلیبریٹی ہے آپ کوئی؟ کے، اور اگر آپ بھائی پہچانتے پہچان نہ لو، ہو۔ کوئی بڑے سیلیبریٹی آئے ہیں، ان کو معاف کیجیے، ہم نہیں دیکھتے، فلم آغا نہیں دیکھتے، صاحب نہیں نہیں پہچانے نہیں نہیں نہیں، آپ کو۔ اللہ اللہ معاف معذرت کے کرے، میں ساتھ نے اتنے بڑے اصل میں تعارف کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ آپ سے ہی کلمہ شہادت پڑھنے کی سعادت ماشاءاللہ اچھا الحمدللہ اچھا حاصل ہوئی تھی، تو اچھا اچھا وہ تقریباً میں آج سے تین میں چار ماہ سمجھا کہ آپ پہلے کی کوئی بات مشہور ہے۔ معروف ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں نہیں پہچانا نہیں، میں سمجھا کہ آپ کوئی کرکٹر ہوں گے، کوئی نہیں نہیں آغا جھوٹ ہے۔ جان، میں بس اس اچھا، لیے کہہ رہا تھا کہ آپ سے تعارف کروا دوں کہ 3 4 منتھ پہلے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ ماشاء اللہ، کے جو ہے نا زبان مبارک سے ہم نے کلمہ طیبہ کلمہ الحمدللہ، شہادت حق ہم نے قبول کیا تھا، تو اس لیے میں نے الحمدللہ، تعارف کروا دی، انگلش چینل پہ آپ کے ہوا ماشاء تھا اللہ۔ یہ۔ تو آج اگر میں ایک سوال میرے پاس تھا، ذہن میں ایک میرے چل رہا تھا، اگر بے وقوفانہ لگے آپ کو تو میں بڑا معذرت خواہ ہوں اس کے لیے پہلے ہی۔ تو جی سوال یہ ہے کہ جو درود ہے ہم پہلے یہ جو اہل سنت جو پڑھتے ہیں، پورا ایک درود جو ہے جو درود ابراہیمی کہلاتا ہے، ہوں اس میں وہ ایک مطلب تشبیہ دی گئی ہے کہ محمد و آل محمد جو ہیں ان پر برکت اور رحمت ایسے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ برکت اور رحمت ایسے نازل عطا فرما جیسے ابراہیم اور ابراہیم کے آل پہ عطا فرمایا، سلام اللہ علیہ مجمعین۔ تو اس میں میرے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ سب آل محمد جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں، مولا علی ہوں سب انبیاء کے بھی مولا ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی ایک اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر پہلے کرم نازل عطا فرمایا تھا، تو آل محمد پر نظر کی اگر دعا ہے تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی رحمت اور برکت اعلیٰ ہے یا انہی کی رحمت اور برکت اعلیٰ ہے؟ وہ یہ تو سوال ہے۔ دیکھیں، اس طرح نہیں ہے کہ وہی برکت جو تو نے ابراہیم کو دی ہے، آل ابراہیم کو دی ہے، وہی اہل بیت علیہ السلام، اس طرح نہیں ہے۔ ورنہ جس طرح یا اللہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود بھیجا، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجا۔ اس کی جی وجہ ہمیں نہیں معلوم، واضح طور پر احادیث میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کہ اس طرح کیوں کہا گیا ہے، لیکن بلا شک بلا ریب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم سے اور ان کے اہل بیت ابراہیم کے آل سے اعلیٰ ہیں، وہ بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شاید اس طرح کے آل ابراہیم علیہ السلام کو جو برتری ملی ہے، یہ سب مسلمان اس کو مانتے ہیں، بلکہ سب ادیان اس کو مانتے ہیں، کرسچن بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس طرف کوئی اشارہ ہو، اس طرح مجھے نہیں معلوم، بہرحال اس کی واضح کوئی احادیث میں کوئی ٹھوس بات اہل بیت علیہ السلام سے میں نے نہیں دیکھا اس مسئلے پہ۔ چلیں آغا اوکے، جان میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کو عزت سلامتی۔ ہاں جی، اللہ مصعب کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہو تسی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان ہے، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ سنائیں میں بھی ٹھیک ہوں۔ جی، کیا ہو رہا ہے لاہور مجھے میں؟ تو لاہور میں ہے نا آپ؟ جی جی، سنائیں کوئی میں تو تازی نئی یقین خبر کریں، لاہور کی۔ لاہور کی نئی خبر سناؤں؟ لاہور کی جو نئی خبر یہ ہے کہ یہاں ٹھنڈ بہت ہے۔ ٹھنڈ بہت ہے، چلے جی، اگر آپ وہ افغانستان میں ہوتے تو دوسری، کیا بولتے؟ ہوں میں یقین کریں بھائی حسن اللہ یاری آپ کا فین ہو گیا، یقین کریں۔ اچھا، وہ تو پہلے سے تھے نا آپ وہ۔ اب میں پتہ کیا چاہتا ہوں؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا آپ کے پاس آ جاؤں، آپ کی شاگردی کروں۔ کیا کرنا آپ چاہتے کے ہیں؟ پاس آپ کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ میرے ویڈیو دیکھیں نا، یہ باس میں یہ شاگردی کیا کرنا میرا، یہی میرے ویڈیو جو سن رہے ہیں نا، اس کو دیکھیں، اس کو نوٹ کریں، کو لکھیں، ہاں یہی میری شاگردی ہے۔ اوکے، آپ نے ایک دفعہ اس کو جواب دیا تھا مرزائی کو، وہ کیمرہ بند کر دیا اس نے۔ صحیح، چلیں جی، شاہ جی، اللہ آپ کو عزت دے، دوستوں کو سلام، گھر والوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچا دینا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، ہاں، بہت مہربانی۔
السلام علیکم تقی بھائی. جی وعلیکم السلام محترم، کیسے ہیں؟ سے ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان. آپ سنائیں بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا ایک چھوٹا الحمدللہ. سا سوال تھا خمس کے جی متعلق جناب. جی جناب. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں اور اگر کوئی فرق ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، تو پھر اس میں معاشی سپورٹ کے لیے نسل ہاشم کے لیے خمس اور واجب صدقہ میں زکوٰۃ بھی ہے، اور جو غیر نسل ہاشم ہیں ان کے لیے صرف واجب صدقہ میں زکوٰۃ ہے. تو یہ فرق پھر کیوں ہے؟ کیونکہ میرے کچھ دوست تھے تو وہ یہ کوشچن ایسے پوچھ رہے تھے، تو میں نے چاہا کہ آپ سے بہتر وضاحت لے کے پھر میں ان کو گائیڈ کر دوں. تو اس میں دیکھیں، خمس جہاں خمس کی احادیث کا تعلق ہے، اس طرح کہ خمس سب امام کا حق ہے، ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام کو جب دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے حدیث میں نہیں ہے کہ خود جا کے تم بنی ہاشم کو دے دو یا سادات کو دے دو. یہ امام علیہ السلام کو دیا جاتا ہے پورا خمس، اور وہ امام علیہ السلام اس سے اپنے گھر والوں کا خرچہ دیتے ہیں اور رشتہ داروں کا، اور جو بھی وہ مناسب سمجھے وہاں سے وہ خرچہ اس کا کر لیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے احادیث میں اس طرح ہے. ہم نے احادیث میں نہیں دیکھا ہے کہ کہیں کے لوگوں کو پہ واجب ہے کہ وہ خود جا کے سہم سادات کے نام سے سادات کو خمس دے دیں. میں نے نہیں دیکھا ہے. اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہمارے علم میں اضافہ کرے. تو جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے تو احادیث میں اس کے تین راستے ہیں. ایک البتہ اس کو ہم بتائیں نا تو یہ تفصیل سے نکل جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. خلاصہ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ احادیث میں یہ ہے، بعض احادیث میں یہ صرف امام علیہ السلام کے لیے حرام ہے، کہ صرف امام معصوم علیہ السلام کے لیے حرام، اور زکوٰۃ بنی ہاشم کھا سکتے ہیں. یہ حدیث میں موجود ہے. بعض احادیث میں ہے کہ نہیں، بنی ہاشم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے اور یہ ان پہ حرام ہے. بعض احادیث میں کہ یہ سب شیعوں پہ حرام ہے، زکوٰۃ سب شیعوں پہ حرام ہے، اور یہ صرف زکوٰۃ جو ہے اس سے شیعوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. تو اس طرح تین قسم کے احادیث ہیں یہاں پر. تو یہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان اختلافات کو رفع فرمائیں گے، اور آپ کے سوال کا واضح صحیح جواب ان کے پاس ہے، میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے. اوکے. ایک اور وضاحت یہ فرما دیجیے گا کہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ اگر خمس نکالنا ہے تو اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا، ایک سہم سادات اور ایک سہم امام. آیا یہ علماء یہ کا حدیث فتویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علماء کا فتویٰ ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ علماء کا مفسرین کا ایسا کوئی قول نہیں ہے. حدیث میں بالفرض حدیث میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر سہم سادات نکال کے سادات کو دے دو. یہ کسی حدیث میں ہم نے دیکھا بھی، حدیث ہمیں تو نظر نہیں آیا. یہ علماء یعنی کے کہ فتویٰ ہے. اگر میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ خمس دینا ہے اور اس میں اس کو ڈیوائڈ نہ کروں دو حصوں میں، جتنا بھی خمس ہے وہ میں جس کو مرضی آ کے تقسیم کر دوں، یعنی کہ جو امام کا حصہ ہے ظاہر ہے وہ تو ہم اس کو جس طرح آپ نے گائیڈ کیا کہ ان کی جانب سے صدقہ کر دینا ایک بہتر عمل ہے، کیونکہ جس طرح جو مرجعیت سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں وہ اس کے مطابق اس کو ٹھیک تقسیم نہیں کرتے. تو میں صحیح. اگر بالفرض خمس نکالنے کا قائل ہوں تو میں اسے دو حصوں میں تقسیم نہ کروں اور اسے جس کی بھی مدد کرنا چاہوں، ہاشم غیر ہاشم جس کی بھی مدد کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ پورا خمس جو امام علیہ السلام کا ہے، تو امام علیہ السلام خود جب ان کے ہاتھ میں آتے تھے پیسے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے وہ کیا کرتے تھے، کچھ حصہ اپنے کاموں کے لیے چلاتے تھے، اس سے کچھ حصہ اپنے گھر والوں کا یا رشتہ داروں کا چلاتے تھے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ احتیاط کریں، آپ کے پاس خمس آتا ہے نا، تو آپ جو ایک حصہ تو امام علیہ السلام کی جانب سے نیک کام میں آپ خمس کی صدقہ کے طور پہ خرچ کرتے ہیں، تو دوسرا حصہ بھی جو ہے نا، دوسرا حصہ وہ بھی آپ امام علیہ السلام سے کی جانب سے صدقے کے طور پہ آپ سیدوں میں خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو کوئی اچھا سید ملے، جو غریب ہے، فقیر ہے، مومن ہے بیچارہ، بہت ہی نادار ہے، یا یتیم گھرانہ ہے، کوئی بیوہ گھرانہ ہے، تو اس پہ آپ خرچ کریں. صحیح ہے. امام علیہ السلام سے نیابت کے طور پر صدقے کے حیثیت سے اس پہ خرچ کریں، کیونکہ یہ پورا خمس مال امام ہے. دیکھو بس آخر میں ہیلو جی بس آخر میں ذرا یہ وضاحت کر دیجیے گا کہ جو ابھی تک میں نے سنا، جو میں نے پڑھا، کیا اس سے میں اس بات کی نفی کر سکتا ہوں کہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ خمس فقط سادات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام، معاشی نظام بنایا، ایسا نہیں ہے؟ سادات کہہ لیں یا دیکھیں، بنی ہاشم میں کہہ نے لیں، بتایا نا کہ یہ مسئلہ مبہمات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف احادیث احتیاط بھی مختلف ہے، بہتر ہے، اس میں اس میں احادیث احتیاط بھی مختلف ہے. بہتر ہے. اس میں احتیاط وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، کہ اگر خمس کوئی نہیں بھی دیتا ہے تو اس کے لیے بھی حدیث ہے. اگر کوئی خمس دیتا ہے وہ احوط یہی ہے، احتیاط یہی کہ خمس دے دے.
خمس جب دیتا ہے تو سہم امام علیہ آدھا جو ہے وہ امام علیہ السلام کے حق کے طور پہ وہ آپ خرچ کریں امام علیہ السلام کی نیابت سے اچھے کاموں میں. جو دوسرا حصہ ہے اگر آپ اس کو امام علیہ السلام کی جانب سے صدقے کے طور پر کسی سید گھرانے کو دے دیں یا اس پہ خرچ کریں تو یہ احتیاط اسی میں ہے. یہ بہترین کام ہے. بہت شکریہ اوکے، جناب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم. علیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. آغا صاحب آپ سنائیں، خیریت سے؟ آپ کو بہت اللہ بہت کا مبارک احسان ہے. ہو مولا کی ولادت کی، تھینک یو سر. اور جشن مولود کعبہ ہے، اور آج کا دن وہ برکتوں کا دن ہے کہ جس میں ہم سب مل کر جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. اور آپ نے پاکستان کے شیعوں کو جس طرح متاثر کیا ہے، میں بہت حیران ہوں، کیونکہ تھینک پاکستان یو میں سر. اکثریت جو ہے وہ پاکستان میں جو اکثریت ہے وہ جو تقلید کرنے والے شیعہ ہیں ان کی ہے، لیکن اب کافی ان میں جو ہے فرق پڑتا جا رہا ہے. میں بنیادی الحمد طور للہ. پر پیدائشی خاندانی شیعہ ہوں، سید ہوں، سید مجاہد ماشاء عباس اللہ. جعفری میرا نام ہے. جی سر. امام جعفر صادق کی 46 اللہم صلی اللہ علیہ نسل وسلم. میں سے ہوں. ماشاء اللہ. ان کے صاحبزادے تھے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے مومن دیباج، میں ان کی جی سر. اولاد ہوں. تو اللہ آپ کو عزت. جو اپنے خاندان میں جس طرح ہم نے جو چیزیں سنتے آئے ہیں، جو ہمارے نالج میں، جو ہمارے علم میں سینہ بسینہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ سب وہی ہیں. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو آپ بتاتے ہیں. الحمد للہ. جو یہ تقلید بتاتے ہیں وہ ہرگز وہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی شیعہ ہونا چاہیے جیسا آپ فرماتے ہیں، جیسا آپ بیان کرتے ہیں. تو میں جی بڑا خوش ہوں کہ آج میں نے آپ سے کافی سال پہلے رابطہ ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت آپ نے نیا سلسلہ شروع کیا تھا، تو میں نے اچھا. کہا بھی تھا کہ آپ رسول خدا کی جو آخری اہلیہ ہیں ان کے مرڈر پر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں، لیکن آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں وہ بناؤں گا، لیکن وہ بعد میں تفصیلی ویڈیو آئی نہیں. یہ آپ کا جی میرا واٹس ایپ کے اس کے بعد آپ واٹس ایپ سے لنک چھوڑ گئے تھے. تو جی میرا سر. کہنا یہ ہے کہ پاکستانیوں کی نہیں، دنیا بھر میں رہنے والے شیعوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے ایک عالم جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. میں بائی پروفیشن ایک جرنلسٹ ہوں، ایک انویسٹیگیٹو ماشاء جرنلسٹ اللہ. ہوں. ماشاء اللہ. پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ میں، جیو میں، سما میں، مختلف نیوز چینلز میں انویسٹیگیٹو ڈاکومنٹریز بناتا رہا ہوں. اس لیے مجھے ماشاء تمام ایویڈنسز کا اندازہ ہے کہ جو ماشاء اللہ. ایویڈنس پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو آپ جو صحیح. ایویڈنسز دیتے ہیں وہ رد کے قابل نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا. تو صحیح. بہت مشکور ہوں کہ آپ یہ تھینک یو سر. گائیڈ لائن دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آپ کو امام زمانہ کے ایک سپاہی کی نظر سے دیکھتا ہوں، یقین کریں. ہم اللہ آپ کو بہت عزت دے شاہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عزت دے، سلامتی عافیت دے. آپ کے والدین اگر زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اموات کی رحمت کرے. آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا آپ نے ہمیں پیار دیا ہے، انشاءاللہ اہل بیت طاہرین اور حضرت امام کاظم علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کو اس سے یہ 1,000,000 گنا زیادہ پیار دیں انشاءاللہ. ہماری یہی دعا ہے آپ کے لیے. بہت مہربانی. اللہ آپ آغا کو جی سلامت دے. آغا جی جی ایک سر. ایمبیکوٹی ہے میرے دماغ میں، ایک ایمبیکوٹی ہے میرے دماغ میں. جی جی. آغا جی جب آج سے 27-28 سال پہلے شادی ہوئی، میری مسز ایک سنی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کو کبھی میری فیملی کے کسی بندے نے، میری والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے. والد صاحب میرے لائر تھے، سید محمد ثقلین جعفری ان کا نام تھا. تو جی سر. وہ میری فیملی میں جب شادی ہو کے آئی، اس کے بعد میری والدہ نے ہمیشہ اس کو 10 منٹ پہلے روزہ افطار کے لیے دیا. ہمیشہ اس کو یہی کہا کہ بیٹا تم کھول لو، جبکہ میں انہیں کہتا رہا کہ اسے صحیح وقت بتائیں، صحیح وقت پر. وہ بضد رہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ نہیں کہتی کہ میں نے لیٹ کھولتا ہے. وہ اس کو وقت سے پہلے 10 منٹ پہلے روزہ کھلواتی رہی. اسی طرح ان کی عبادت کا سلسلہ بھی. تو کیا اس میں کچھ مخمسہ ہے کہ 10 منٹ پہلے میری والدہ اسے کھلواتی رہی، اس کی وجہ سے کیا وہ درست عمل ہے یا نہیں؟ یعنی ان کو روزہ اگر لیکن بعض دفعہ اذان لیٹ بھی ہوتا ہے نا، اذان لیٹ ہو جاتا ہے. شاید ہو سکتا ہے 10 منٹ انہوں نے پہلے کی ہو، اس میں وقت اذان ہو چکی ہو، نہیں، شیوں والی اذان ہو چکی. خالصتاً آغا جی جی. خالصتاً وہ اس کو 10 منٹ پہلے اس لیے دیتی تھی کہ وہ اہل سنت فیملی سے آئی ہے، تو اس کو اس کے حساب سے کوئی پریشرائز نہ کیا جائے، اس کو اس کے ٹائمنگ کے حساب سے چلنے دیا جائے. تو اس کو کافی دیر تک وہ اس ٹائم کو یوز کرتی رہی ہے، اسی پہ روزے کھولتی رہی ہے.
اگر وہ شیعہ بن چکی ہے پہلے، شیعہ ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی اس وقت؟ نہیں اس وقت تک نہیں ہو چکی تھی، اس وقت تک وہ نہیں ہو چکی تھی تو میں نے ٹھیک ہے، جب شیعہ بنی ہے نا، جب شیعہ بنی ہے تو سب عبادات جو ہے نا اس کا قضا واجب نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے. جتنے اس نے عبادتیں کی ہیں، نماز روزہ وغیرہ، اس کا قضا اس پہ نہیں ہے. اگر زکوٰۃ دی ہے کبھی، زکوٰۃ تو اس پہ واجب ہی نہیں ہے. زکوٰۃ اگر کبھی واجب زکوٰۃ دے انسان اہل سنت بن کر یا غیر شیعہ ہو کر، تو جب شیعہ بن جاتا ہے تو زکوٰۃ اس کی قبول نہیں ہے. زکوٰۃ کے علاوہ باقی سب عبادات وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اعادہ کرے، قضا کرے. تو میری ماں کا یہ عمل درست تھا کہ اس کو اس کے عقیدے کے مطابق پہلے دے دیتی؟ نہیں وہ تو ایسے پیار محبت میں انہوں نے ایسا کیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. اللہ ان کی مغفرت کرے.